اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں شہانہ نعیم صادقین ایجوکیشن سروسز سال 2020-21 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 27 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ نردبان اردو صفحہ نمبر 67 پر ہم آج آپ کے ساتھ بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اس میں خط، غیر رسمی خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے، خط کے اصول اور خط کے بارے میں ہم آپ کو تمام آگاہی دیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، خط کیا ہے؟ ہم خط کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے لیکچر آپ کو شیئر کیا تھا، صفحہ نمبر 26 کتاب نردبان کا، جو آپ نے کر لیا ہوگا امید ہے مجھے۔ اس میں نے آپ کو خط نویسی کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ خط کیا ہے۔ جب ہم اپنے سے دور لوگوں سے تحریری طور پر بات کرتے ہیں تو اسے خط کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خط ایک ایسی تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو خط دیکھ نہیں پاتے، لیکن اپنے اور دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ خط ایک ایسی ملاقات ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کے حالات سے، واقعات سے ہم آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ ملک میں کہ اگر بیرون ملک کوئی دوست احباب رشتہ دار ہیں تو ان سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے جو حالات ہوتے ہیں، جو بھی پریشانی ہے، جو خوشیاں ہیں، جیسی بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، گھر کے اندر چل رہا ہوتا ہے، وہ سب ہم ان سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان کو آگاہ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی پیارے بچوں، اب آپ دیکھیے خط کے حصے۔ خط کے 6 حصے ہیں۔ پہلا مقام اور تاریخ، دوسرا القاب، تیسرا آداب، چوتھا نفس مضمون، پانچواں اختتام مکتوب، چھٹا کاتب یا خط لکھنے والے کا نام اور پتہ۔ خط لکھنے کے یہ 6 حصے میں نے آپ کو بتائے، ان پر آپ ضرور توجہ دیجیے اور جب بھی آپ خط لکھیں ان پر ضرور فوکس کریں گے تاکہ آپ کا خط کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ 6 نمبر پر دیکھیے، کاتب یا خط لکھنے والے کا نام، کاتب یا خط لکھنے والے کا نام، ٹھیک ہے، جو خط لکھ رہا ہے۔ اختتام مکتوب، یعنی جو خط کا مکتوب خط کو کہتے ہیں، اس کا اختتام، یعنی اچھا اب مجھے اجازت دیجیے، گھر والوں کو سلام کہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ خط کا اختتام کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مقام تاریخ سے آپ واقف ہیں، القاب سے آپ واقف ہیں، پچھلے میں نے خط کے لیکچر میں سب آپ کو تفصیلات بتائی ہیں۔ آداب بھی آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم، اور یہ سب کچھ آداب میں شامل ہوتا ہے۔ نفس مضمون، یعنی خط لکھنے کا جو مقصد ہے، آپ کو جس مقصد سے آپ نے وہ خط لکھا ہے اس کی پوری تفصیلات نفس مضمون میں آتی ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خط کی اہم خصوصیات۔ خط لکھتے وقت درج ذیل امور کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے چاہیے، نفس مضمون واضح ہونا چاہیے، مضمون صاف اور سادہ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو اس کے سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ الفاظ شستہ اور موزوں ہونے چاہیے، یعنی کہ واضح الفاظ ہونے چاہیے جن کو آپ لکھیں تو پڑھنے والا آرام سے ان کو سمجھ سکے۔ خط کی عبارت دلچسپ اور مختصر ہونی چاہیے تاکہ اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو۔ خط کا خاکہ۔ محترم، سب سے پہلے آپ نے ایڈریس لکھنا ہے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، وہ یعنی ایک میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پر خط لکھ رہی ہوں، اس کو کاپی نہیں کیجیے گا، آپ اس کو صرف سمجھیے کہ واسا کالونی، لاہور، 17 جون 2020۔ ٹھیک ہے، تاریخ ڈال دی آپ نے، پھر آپ نے محترم ابو جان یا جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں، القاب آ گیا، آداب، السلام علیکم، جس کو آپ اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے بھی آپ بالکل محترم ابو جان کے ساتھ نیچے بھی آ سکتا ہے۔ نفس مضمون آپ نے تحریر کیا تفصیلی، اختتامی جملے آپ نے اختتام والسلام
یہاں تک نئے نمبر آئے گا. اور پھر مکتوب الہ سے تعلق یا رشتہ، جو بھی آپ جس کے نام بھی اوپر آپ نے مخاطب کر کے لکھا ہے نا ابو جان، تو پھر نیچے آپ لکھیں گے آپ کا بیٹا. اگر آپ نے بھائی جان لکھا ہے تو آپ لکھیں گے آپ کا چھوٹا بھائی. آپ ہی جان لکھا ہے تو نیچے بھی آپ لکھیں گے آپ کا بھائی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا غیر رسمی خط کا خاکہ ہے. پھر آپ نیچے اپنا نام لکھ دیں گے. یہ چھوٹا سا خاکہ آپ کو دیا گیا ہے، اس کو دیکھیے اور پھر اس کے مطابق آپ اپنا خط لکھیں گے اس کی مدد سے. جی پیارے بچوں، گھر کا کام سوال نمبر 1 نردبان اردو کا صفحہ نمبر 76 کتاب میں مکمل کریں گے. سوال نمبر 2 اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھ کر اس امتحان میں نمایاں کامیابی پر مبارکباد دیجیے. یہ کام آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے، قواعد کی کاپی میں. اور سوال نمبر 1 آپ اپنی نردبان کی کتاب کا صفحہ نمبر 76 پر مکمل کریں گے. یہ تھا آپ کا گھر کا کام. امید ہے کہ خط لکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس سے پہلے بھی لیکچر میں نے آپ کو 26 میں سمجھا دیا تھا اور صفحہ نمبر 26 کرنے کو دیا تھا. اب میں نے آپ کو لیکچر 27 میں صفحہ نمبر 76 کرنے کو دیا ہے نردبان اردو میں، اور قواعد کی کاپی میں بھی ایک خط لکھنے کے لیے آپ کو کام دیا گیا ہے. تمام کام مکمل کیجئے اچھے طریقے سے. ہر چیز جو دی جا رہی ہے اسے اسی طرح لائن اپ کیجئے اپنے کام کو اپنی کتابوں میں اور کاپیوں میں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.